اس کے بعد یہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت نے جو رویہ رکھ لیا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی بننے جا رہی ہے آگے؟ یہ دیکھیں، اسٹریٹجی جو ڈیٹیل اسٹریٹجی ہے وہ تو خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو کہا ہے اور علامہ صاحب کو کہ وہ بنا کے ہمیں پھر بتائیں گے اور پی ٹی آئی پھر اس کو فالو کرے گی. لیکن آج ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کی پارلیمنٹیرینز کی جو جوائنٹ پارلیمنٹیرین کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے بڑی تفصیلاً. اس پہ مختلف لوگوں نے مختلف رائے کا اظہار کیا ہے اور یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اپنی جو ہر قدم پہ اور ہر فیلڈ میں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. کہیں ہم چھوڑیں گے نہیں مقابلہ. جہاں جہاں ہمارا چاہے قانونی جنگ ہو، چاہے احتجاج کرنا ہو، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو، ہم اپنی خان صاحب کو رہائی کرنے کے لیے جو کاوشیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری رکھیں گے اور ہم رکھیں گے جاری آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں. اچھا سر، راستہ اپنائیں گے یا مفاہمت کا؟ دیکھیں، ایک جب بھی بات ہوتی ہے کسی قسم کی حل ڈھونڈنے کی تو ایک پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی ایک سیاسی جماعت ایک راستے پہ نہیں چلتی. ضروری ہوتا ہے کہ اب ہر جو راستہ ہے، ہر جو دروازہ ہے وہ کھلا رکھیں. لیکن اس وقت جو ہے مفاہمت جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا تب تک گنجائش نہیں نظر آتی مجھے کہ کوئی اس طرف بڑھ سکتے ہیں ہم. لیکن مستقبل کا کوئی پتہ نہیں. اگر حکومت اپنا رویہ تبدیل کرے تو یقینی طور پہ پھر یہی سب سے بہتر. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم نے دیکھا حکومتی رہنماؤں کی جانب سے عمران خان کو قتل کی دھمکیاں بھی ملی اور پھر انٹرنیشنل خبر کے بعد آپ لوگوں کی ملاقات ہو اور ابھی حکومتی رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی لگائی جائے گی. یہ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو میرا خیال ہے سیاست سے بھی بڑھ کے دشمن والی باتیں ہیں اور جس نے بھی اگر یہ کہی ہے میں نے نہیں سنا. اگر ایسی بات کہی ہے تو پھر میرا خیال ہے ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. وہ جا کے محاذ پہ لڑیں کسی کے ساتھ. سر، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر بالفرض گورنر راج لگ جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا پولیٹیکل سپیس ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج لگنے کے لیے آپ کو آئین اور قانون چاہیے اور اس کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر گورنر راج لگ سکتا ہے. میری نظر میں کوئی ایسی شک نہیں آئین کی اور قانون کی جس کے تحت گورنر راج لگ سکے اس قسم کی سچویشن میں کسی بھی صوبے پاکستان میں. تو اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی بات کرتا ہے. اب تک کون سا آئینی اور قانونی کام آپ نے دیکھے اس حکومت کے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو آئینی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے گورنر راج کے لیے؟ جی، آپ کا یہ سوال درست ہے. میں ایک وکیل کی حیثیت سے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ پہلے آئین اور قانون کی بات کی جائے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، آپ کے سوال کے جواب میں سمجھ آئے کہ واقعی آئین اور قانون کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اس میں پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے تاکہ لوگ خود جج کر سکیں. آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے وہ خود پھر فیصلہ کریں کہ کیا. نظر میں پہلی خلاف ورزی آئین کی ہوئی تھی جب 90 دن کا الیکشن نہیں ہوا تھا. اچھا، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی فیملی ممبر کی اب عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، کسی پارٹی لیڈرشپ کی بھی ملاقات نہیں ہوگی، صرف وکلاء کی ہو سکتی ہے جو عمران خان کے کیس کے جو کونسل ہیں. تو آپ پھر کل جا رہے ہیں اڈیالہ، ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی؟ کوئی اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، اگر مجھے کسی قسم کی میرا خیال ہے سب سے پہلے تو فیملی کو ملنا چاہیے اور خان صاحب کی ان کی وائف کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے اور پھر وکلاء کی بھی ضرور ہونی چاہیے اور سیاستدان کی بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا انڈیکیشن ہوئی کہ کسی نہ کسی کو ملنے دیں گے تو میرا خیال ہے وہ ضرور ہمیں وہ اپرچونٹی جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ملے، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے پولیٹیشین ہو، چاہے پارلیمنٹیرین ہو، چاہے فیملی کا ہو. لیکن اگر کوئی بھی اپرچونٹی کسی کو ملتی ہے تو یقینی طور پہ جانا چاہیے اور ملنا چاہیے اور تاکہ سب کا پیغام اندر بھی جا سکے اور باہر بھی آ سکے. اچھا سر، جیل کے باہر جب آتے ہیں ملاقاتیں کرنے کے بعد جو پیغام آتا ہے کہتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ان ملاقاتوں کے بعد جو پیغام آتا ہے اڈیالہ جیل سے اسے روکا جائے یا اسے سینسر کر کے کچھ؟ یہ پاسبلٹی ہے کہ بجائے امیجیٹلی کہ آپ اڈیالہ سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے آپ اسٹیٹمنٹ دیں، ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو کچھ ڈسکس ہوا
وہ آ کے جو چیئرمین ہیں اور ایگزیکٹو ہمارے کمیٹی ہے یا ادر لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ایک باقاعدہ طریقے سے اس کو بیان کیا جائے. یہ